حضرات عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان سے اور پڑوسی ملک سے جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ اکثر لوگ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 60 سال ہے، جن کی عمر 70 سال ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو حج کروانے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں، ویل چیئر میں بیٹھ کر کے وہ طواف کرتے ہیں، ویل چیئر میں بیٹھ کر کے وہ سعی کرتے ہیں، ویل چیئر میں بیٹھ کر کے وہ رمی جمرات کرتے ہیں۔ حضرات یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت حج نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک سوچ ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، حاجی بننے کے بعد انسان کو بہت ساری چیزیں مینٹینس کرنا پڑتا ہے، انسان کو تقوی شعاری کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی عمر اور گزر جائیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں، تھوڑی سی موج مستی کی زندگی اور گزار لیں، اور اس کے بعد ہم حج کے لیے جائیں گے۔ حضرات یہ سوچ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے اور وہاں پر جا کر کے بہت ساری چیزوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم نے جوانی کی حالت میں حج کر لیا ہوتا۔ حضرات اس بات کو یاد رکھیں، جوانی کی عبادت، جوانی کی نماز، جوانی کا روزہ، جوانی کا حج، جوانی کی زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جوانی میں حج کریں، اس وقت حج کریں جب ہمارے جسموں کے اندر طاقت ہو، اس وقت حج کریں جب ہمارے جسموں کے اندر قوت ہو، جب ہمارے جسموں کے اندر انرجی ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في كلامه المجيد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حج کی فضیلت، امیروں کا حج اور غریبوں کا حج، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں حج کے احکام و مسائل، عمرہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اگر آپ حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ
مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو بنیادی طور سے حج کرنے سے پہلے آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ آپ کا جو یہ حج بیت اللہ کا سفر ہے، یہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ اس وقت بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں۔ لوگ اپنے پیکیج میں بغداد کا سفر کو مقدم کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بغداد ہوتے ہوئے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے ہوتے ہوئے اگر ہم مکہ مکرمہ جائیں گے تب ہمارا حج ہوگا، ورنہ ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر حج بیت اللہ کے سفر میں اگر ہم مدینہ منورہ نہ جا سکیں تو ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بھی باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہاں تک ظلم کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے وہ احرام باندھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ فلائٹ کی ٹریولز والوں سے بکنگ کرتے ہیں تو پہلے مدینہ منورہ جانے کے لیے بکنگ کرتے ہیں اور وہ احرام باندھتے ہیں۔ مدینہ منورہ جانے سے پہلے احرام باندھتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر کے مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کر کے پھر وہاں سے اسی احرام میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ حضرات، یہ بھی باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے، اس لیے کہ یہ احرام یہ مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے، احرام یہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی انسان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے بھی احرام ضروری ہے یا احرام مسنون ہے تو وہ ایک باطل عقیدے کو اپنے پاس رکھتا ہے جو اس کے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حج میں جانے سے پہلے، عمرہ میں جانے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ عقیدے کی اصلاح کرنا یہ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ہماری اور آپ کی دوسری بنیادی ذمہ داری، ہم میں سے جو لوگ بھی حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کی دوسری اہم بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حج صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کریں، اور اس کے اندر ریاکاری نہ آنے پائیں۔ تمام کے تمام اعمال کو انجام دینے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ حضرات، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی حاجی کا نام حج کی لسٹ میں آ جاتا ہے فوراً لوگ دعوتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پورے کے پورے محلے والے، پورے کے پورے خاندان والے، پورے کے پورے گھر والے اس کو ایئرپورٹ پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، اور حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس موقع سے بھی پورے محلے والوں کی دعوت کی جاتی ہے، اور سب کے لیے ہدیے تحفے لائے جاتے ہیں، ہدیے تحفے ہر ایک کو پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرات، یہ ریاکاری کی علامت ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اگر حج کرنے میں 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے تو تحفے تحائف خریدنے کے لیے انسان کا 10 لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ ریاکاری ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں ہمارے درمیان، اللہ رب العالمین کے درمیان صرف یہ عمل ہو، اور ہم اس عمل کو ریاکاری کے ذریعے، اسراف و تبذیر کے ذریعے اور اسی طرح فضول خرچی کے ذریعے ہم برباد نہ کریں۔ ہم کوئی بھی عمل کریں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سریت کے ساتھ کریں، ہم پوشیدہ طریقے سے کریں، اللہ رب العالمین سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ حج میں جانے سے پہلے دعوت کرنا اور حج سے لوٹنے کے بعد واپس آ کر کے دعوتیں کرنا اور آ کر کے لوگوں کو تحفے تحائف پیش کرنا، یہ ریاکاری کی دلیل ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارے رب کو معلوم ہو جائے کہ ہم حج کے لیے گئے تھے اور حج کر کے واپس آئے ہیں، یہی چیز ہمارے لیے کافی ہے۔
تو حضرات جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کی دوسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بندوں کو تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بندے خالص صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، اور اسی طرح یکسو ہو کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح سے حضرات جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی تیسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حج میں جانے سے پہلے جو حج کے احکام و مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سے سیکھ لیں، یاد کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ تم لوگ حج کے احکام و مسائل کو یاد کر لو، حج کے مسائل کو، حج کے طریقے کو سیکھ لو۔ اور ایک روایت میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال زندہ نہ رہوں اور تمہیں حج کے احکام و مسائل کو بتا نہ سکوں، اس وجہ سے تم اسی موقع سے ابھی حج کے سارے احکام کو یاد کر لو، حج کے احکام کو سیکھ لو۔ اس لیے حضرات جو لوگ بھی حج میں جانا چاہتے ہیں اور عمرہ میں جانا چاہتے ہیں اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حج میں جانے سے پہلے، عمرہ میں جانے سے پہلے وہ حج کے طریقے کو اور عمرہ کے طریقے کو مکمل طریقے سے سیکھ لیں، حج کے احکام و مسائل کو جان لیں اور اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے نکلیں۔ اسی طرح سے حضرات جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کی ایک اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ سفر حج میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حضرات یہاں سے جانے والے جیسے یہاں پر بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی وہ بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچنے کے باوجود بھی وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ لوگ فضول قسم کی تصویر کشی کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے بھی یہ حرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں وہ تصویر کشی کرتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ حضرات ہمارے اندر جو شریعت کی مخالف چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم حج میں جانا چاہتے ہیں تو حج بیت اللہ کے سفر میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں جن کا چہرہ مہرہ اسلامی ہو، جن کا لباس اسلامی ہو، ایسی خواتین جو باپردہ رہتی ہوں، ایسے لوگ جو ہمیشہ حرام کاموں سے اجتناب کرتے ہوں، ایسے لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہوں، ہمیشہ سچائی کو اختیار کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم حج کرنے کے لیے نکلے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اچھے انسان کی صحبت کے نتیجے میں ایک انسان اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت کے نتیجے میں ایک اچھا خاصا انسان، ایک نیک انسان بھی برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم انسان کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے طریقوں کو اختیار کیا ہوتا، اور اس دن ظالم انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، اس نے تو مجھے سیدھے راستے سے دور کر دیا۔ اس لیے حضرات زندگی کے ہر معاملات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں، اور جب ہم حج کے لیے نکلیں، عمرہ کے لیے نکلیں تو بالخصوص ہم اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں تاکہ ہمارا حج صحیح حج ہو سکے، حج مقبول ہو سکیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور ذمہ داری جو لوگ بھی حج میں جانا چاہتے ہیں، عمرہ میں جانا چاہتے ہیں، ان کی ایک اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جیسے ہی سفر شروع ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں،
تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائیں اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ سفر کا آغاز ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں، اسی طرح ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، صرف اور صرف دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو ضائع کریں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو نیکی کے باتوں کو بتانے میں، دعوت و تبلیغ کے امور کو انجام دینے میں انسان کو اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہیے۔ جب انسان ان کاموں سے اکتا جائیں، جب انسان تھوڑا سا ریسٹ لینا چاہے، آزاد ہونا چاہے، تو اس آزادی کے وقت میں انسان کو چاہیے، حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ ان حاجیوں کی خدمت کریں جو لوگ بوڑھے ہیں، ان کو پانی پلانے کا کام کریں، ان کی اور دیگر ضروریات کی تکمیل کا کام کریں۔ یہ حج میں جانے والوں کی، حجاج کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جو لوگ بھی حج میں جانا چاہتے ہیں، ان کی ایک اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کا پیر کسی انسان کے اوپر پڑ جاتا ہے، سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روکیں اور اس سے معذرت کریں، کہیں کہ میں نے ایسا کام جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، یہ غلطی سے ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرات، وہ جگہ جہاں پر لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں، آپ وہاں پر پہنچ کر کے کسی کے لیے تکلیف کا سامان بن جائیں، یہ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اسی طرح سے آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینے سے بچیں، اپنے پیروں سے کسی کو تکلیف دینے سے بچیں۔ حضرات، ایسے عمل کو انجام دینے سے بچیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ آپ اپنے کمرے میں رہ رہے ہیں، اپنے کمرے کے ساتھیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جو بھی آپ حج کے امور کو انجام دیں، آپ عرفات کے میدان میں ہو، مینا میں ہو، مزدلفہ میں ہو، آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، آپ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ یہ آپ کی اخلاقی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، آپ حج میں جا رہے ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ حلال کمائی کا اہتمام کریں، آپ حلال کھا کر کے نکلیں اور آپ حلال کمائی کو لے کر کے نکلیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ حرام کمائی کے ذریعے حج میں جائیں گے تو آپ کا حج اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف بلقمۃ الحرام فی جوفہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک انسان جو اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈال لیتا ہے، فلا يقبل منه عمل 40 یوما، اس کے 40 دن کا عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ایک انسان جس کی پرورش ہی سود سے کی جاتی ہے، حرام سے کی جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فالنار اولا بہ، اس انسان کے لیے آگ ہی تو زیادہ مناسب ہے۔ حضرات، آپ سفر میں نکلنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہیں ہمارے پیٹ میں حرام کا غذا تو نہیں ہے۔ آپ جانے سے پہلے اپنے کمائی کو ٹٹول لیں کہ کہیں ہم تو حرام پیسے لے کر کے حج میں نہیں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ حرام کی کمائی لے کر کے نکلیں گے، آپ کی حج کا، آپ کی نماز کا اور آپ کی عبادتوں کا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل یطیل السفر، ایک انسان ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، وہ انسان پراگندہ ہوتا ہے، اس کے بال غبرآلود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی فرماتے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، وہ آدمی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے،
یا ربی اے میرے پروردگار ان ساری چیزوں کو اختیار کر کے وہ انسان دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں دعائیں کرتا ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام سے کی گئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس انسان کی دعا، اس انسان کی عبادت کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ حضرات اس حدیث کے اندر غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کا تذکرہ فرمایا، 5 صفتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ پانچوں چیزیں دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان سفر میں ہوتا ہے، اگر کوئی انسان سفر میں ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات اگر انسان کے بال پراگندہ ہیں، اگر انسان غبارآلود حالات میں ہے، ان حالات میں بھی انسان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرات اگر انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے، اس انسان کی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان صفت ربوبیت کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کر کے اگر انسان اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے 5 اسباب یہاں پر موجود ہے، لیکن پھر بھی اس انسان کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کی پرورش حرام سے کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس انسان کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ اس لیے حضرات جو لوگ بھی حج میں جانا چاہتے ہیں وہ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جانے سے پہلے رزق حلال کا اہتمام کریں، رزق حلال کو لے کر کے جائیں، تاکہ ہم جو حج کریں ہمارا حج مقبول ہو، ہمارا حج مبرور ہو۔ حضرات یہ 7 چیزیں ہیں، جو بھی لوگ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ حضرات سوال یہ ہے کہ حج کس انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، حج کس انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ جس انسان کے لیے 5 شرطیں پائی جائیں، اگر 5 شرطیں موجود ہیں تو اس انسان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے سب سے پہلی چیز ہے اسلام۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، کسی غیر مسلم کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے بلوغت، اگر انسان بالغ ہے اس کے بعد انسان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، چونکہ بلوغت سے پہلے انسان شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اور جب شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے تو حج فرض ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما صبی حج ثم بلغ الحنث، اگر کوئی بچہ حج کر لیتا ہے اور حج کرنے کے بعد پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا حج کرے، بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے دوسرا حج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری چیز انسان کا عقل مند ہونا ضروری ہے۔ انسان اگر عقل مند ہے تو ایسی صورت میں انسان کے اوپر حج واجب ہوتا ہے۔ اگر انسان مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس انسان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ انسان شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات انسان کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو غلام کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اگر کوئی غلام حج کر لیتا ہے اور اس کا مالک اسے آزاد کر دیتا ہے تو آزادی کے بعد اس کے لیے پھر سے حج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز اہل علم نے لکھا ہے استطاعت، اس انسان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے جو خانہ کعبہ تک، مکہ مکرمہ تک پہنچ سکتا ہو۔ یہ 5 چیزیں مرد حضرات کے لیے ہے، 5 چیزیں مرد حضرات کے لیے، ایک تو مسلمان ہو، اور دوسرا عاقل ہو، بالغ ہو، اسی طرح انسان آزاد ہو، اور مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اگر یہ 5 چیزیں موجود ہیں تو اس انسان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات اگر خواتین ہیں تو ان 5 شرطوں کے ساتھ ساتھ 2 شرطوں کا مزید اضافہ اہل علم نے کیا ہے۔ ایک تو شرط یہ ہے، یعنی 6ٹھی شرط یہ ہے
کہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کی عورت حج کا سفر نہیں کر سکتی ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کی ایک جماعت بن جاتی ہیں اور حج کے لیے نکل پڑتی ہیں، ایسی چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ حج کے لیے عورت محرم کے بغیر نہیں نکل سکتی ہے، اور اسی طرح سے دوسری شرط عدت میں نہ ہو۔ اگر عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، عورت عدت گزار رہی ہے، تو ایسی صورت میں عدت کے اندر عورت سفر حج میں نہیں جا سکتی ہیں۔ یہ 7 شرطیں ہیں خواتین کے لیے، یعنی خواتین اگر حج میں جانا چاہتی ہیں تو خواتین کا مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقلہ ہونا ضروری ہے، بالغہ ہونا ضروری ہے، آزاد ہو اور وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتی ہوں۔ اور اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ محرم ہو، اور اسی طرح وہ عورت عدت کے اندر نہ ہو۔ اگر یہ 7 شرطیں موجود ہیں تو ایک عورت کے اوپر حج فرض ہے۔ حضرات، اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب آئیے ہم سنتے ہیں کہ حج کا طریقہ کیا ہے۔ حج کا طریقہ کیا ہے؟ حضرات، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان سے اور پڑوسی ملک سے جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ اکثر لوگ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 60 سال ہے، جن کی عمر 70 سال ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو حج کروانے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں، ویل چیئر میں بیٹھ کر کے وہ طواف کرتے ہیں، ویل چیئر میں بیٹھ کر کے وہ سعی کرتے ہیں، ویل چیئر میں بیٹھ کر کے وہ رمی جمرات کرتے ہیں۔ حضرات، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت حج نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک سوچ ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، حاجی بننے کے بعد انسان کو بہت ساری چیزیں مینٹینس کرنا پڑتا ہے، انسان کو تقوی شعاری کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی عمر اور گزر جائیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں، تھوڑی سی موج مستی کی زندگی اور گزار لیں، اور اس کے بعد ہم حج کے لیے جائیں گے۔ حضرات، یہ سوچ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے اور وہاں پر جا کر کے بہت ساری چیزوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم نے جوانی کی حالت میں حج کر لیا ہوتا۔ حضرات، اس بات کو یاد رکھیں، جوانی کی عبادت، جوانی کی نماز، جوانی کا روزہ، جوانی کا حج، جوانی کی زکوٰۃ، یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جوانی میں حج کریں، اس وقت حج کریں جب ہمارے جسموں کے اندر طاقت ہو، اس وقت حج کریں جب ہمارے جسموں کے اندر قوت ہو، جب ہمارے جسموں کے اندر انرجی ہو۔ حضرات، اب آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں، آپ دیکھیں، غور و فکر کریں کہ آپ کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر حج فرض ہوا، انسان کے پاس پیسہ آیا اور انسان حج کے لیے چلتا بنا، گھر کے لوگ پریشان ہیں۔ حضرات، ایسا حج آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ حج میں جا رہے ہیں، آپ کے گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، آپ اس انداز سے حج نہیں کر سکتے۔ آپ حج میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے اندر جو اہل و عیال ہیں ان کو آپ اتنا خرچہ دے کر کے جائیں جس کے نتیجے میں وہ زندگی گزار سکیں۔ آپ کے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کر کے جائیں۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو آپ قرضے کی ادائیگی کر کے جائیں۔ کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سفر آپ کا آخری سفر ہو سکتا ہے کہ اسی سفر میں آپ کا انتقال ہو جائے، اس لیے حقداروں کو ان کا حق دے کر کے جائیں، قرض داروں کو ان کا قرض دے کر کے جائیں۔ اگر آپ دے کر کے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو سونپ کر کے جائیں۔ حج میں نکلنے سے پہلے یہ کام آپ ضرور کر لیں۔ حضرات، اب آپ حج میں نکل رہے ہیں، حج میں نکلتے ہوئے آپ سفر حج کا آغاز کرتے ہوئے حج کی دعا پڑھ لیں۔ پہلے 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعا سکھائی ہیں آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ یہ کہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطب عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. یہ بہت ہی جامع دعا ہے. حضرات اگر آپ اس دعا کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے سفر میں نکلنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں, گویا کہ آپ اللہ رب العالمین سے انشورنس کر رہے ہیں. آپ اپنی ساری ذمہ داریوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کو سونپ رہے ہیں. اس دعا کے اندر بندہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتا ہے اور اس کے بعد سوال کرتا ہے, یا اللہ میں تجھ سے اس سفر کے اندر نیک امور کو انجام دینے کا اور اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرنے کا سوال کرتا ہوں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى, یا اللہ میں تجھ سے ہر اس عمل کو کرنے کا سوال کرتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تو اس سفر کی جو ہم مصیبتیں ہیں اس سفر کی مصیبتوں کو تو ہمارے لیے آسان کر دے, اس سفر کی دوری کو تو کم کر دے. یا اللہ ہم جو اس سفر میں نکل رہے ہیں اس سفر کے اندر میری نگرانی کرنے والا تو ہی ہے, ہمارے اہل و عیال کی نگرانی کرنے والا تو ہی ہے. اور یا اللہ میں تجھ سے سفر کی مصیبتوں سے اور سفر کی پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں. حضرات یہ بہت ہی جامع دعا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور سفر میں نکلنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر کے نکلیں. حضرات حجاج کرام کی یہ بالخصوص ذمہ داری ہے کہ حج میں نکلنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر کے نکلے. اب اس دعا کو انسان نے پڑھ لیا, حاجی نے اس دعا کو پڑھ لیا. اب اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ احرام کا نمبر آتا ہے. حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. حضرات ہندوستان سے اور پڑوسی ملک سے جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں عموماً وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں, حج افراد, حج قران اور حج تمتع. یہ حج کی 3 قسمیں ہیں اور ان میں سے جو حج تمتع والی قسمیں ہیں ہندوستان اور پڑوسی ملک کے لوگ عموماً اس حج کو انجام دیتے ہیں. یہ حج سب سے افضل حج ہے. سوال یہ ہے کہ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, پہلے احرام حج کا نہیں باندھتے ہیں بلکہ احرام پہلے عمرے کا باندھتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں اور حلال ہونے کے بعد جب حج کا ٹائم آتا ہے تو پھر سے وہ احرام باندھتے ہیں حج کے لیے, حج کی ادائیگی کرتے ہیں حج کا احرام کے بعد. اور یہ حج تمتع ہے. اس کو حج تمتع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عمرہ اور حج کے درمیان انسان احرام سے فارغ ہو کر کے, احرام سے حلال ہو کر کے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس وجہ سے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. حضرات سوال یہ ہے کہ یہ احرام جو حج کے لیے باندھا جاتا ہے, عمرہ کرنے کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے, اس احرام سے مراد کیا ہے؟ یہ احرام کیا چیز ہے؟ حضرات اس کو موٹے الفاظ میں آپ اس کو یاد رکھیں, موٹے الفاظ میں آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ حج کرنے کی نیت کو اور عمرہ کرنے کی نیت کو یہ احرام کہا جاتا ہے. آپ اس بات کو یاد رکھیں. مرد حضرات 2 بغیر سلی ہوئی چادریں پہنتے ہیں, یہ حج کے احرام کا کپڑا ہے, اس کو احرام کا کپڑا کہا جاتا ہے. بعض لوگ ان دونوں چادروں کو پہننے کو احرام کہتے ہیں. یہ صحیح اور درست نہیں ہے, بلکہ آپ نے حج کی نیت کر لی اور عمرہ کی نیت کر لی, آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے, آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے. اور اسی طریقے سے یہ جہاں تک معاملہ کپڑا باندھنے کا, تو کپڑا یہ احرام کا ایک پارٹ ہے, یہ بذات خود احرام نہیں ہے. حضرات اب سوال یہ ہے کہ احرام تو ہم نے جان لیا کہ احرام کیا چیز ہے. احرام کہتے ہیں حج کی نیت کر لینا اور عمرہ کی نیت کر لینا, اور اس کے لیے مرد حضرات 2 سفید چادروں کا استعمال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ احرام کہاں سے باندھا جائے؟ تو حضرات اس کے لیے بھی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیے ہیں۔ کل 5 میقات ہیں ہندوستان کے لوگوں کے لیے، اور اسی طرح پڑوسی ملک کے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کیا ہے اس کا نام ہے یلملم۔ آپ جب اپنے فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، جدہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہے یلملم، مکہ مکرمہ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر یمن کے راستے میں یہ جگہ پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آپ حج کے سفر میں نکلتے ہیں تو احرام کے کپڑے کو پہن کر کے آپ اپنی فلائٹ میں بیٹھیں، اور یلملم پہنچنے سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یلملم آنے والا ہے، میقات آنے والی ہے۔ اس وجہ سے جب یہ اعلان کیا جائے تو وہاں پر جا کر کے آپ یعنی یلملم پہنچنے کے بعد آپ وہاں پر جا کر کے حج کی یا پھر عمرے کی نیت کریں۔ یہ نیت کیسے کی جائے انشاءاللہ العزیز اس کی بھی تفصیلات آگے آئیں گی۔ اسی طرح سے بعض ہندوستان سے لوگ ہیں جو سیدھے مدینے کا سفر کرتے ہیں، یعنی حج کے لیے وہ سب سے پہلے مکہ نہیں جاتے ہیں بلکہ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ احرام کا کپڑا پہن کر کے وہ فلائٹ میں بیٹھیں، بلکہ وہ عام لباس میں جائیں، مدینہ منورہ جائیں، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں سے جب وہ حج کرنے کے لیے نکلیں تو مدینہ منورہ سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے جس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس جگہ کو ابیار علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میقات ہیں، حجاج کرام کو یہاں سے احرام باندھنا چاہیے۔ ساری چیزوں کے انتظامات یہاں پر موجود ہیں۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ یہاں سے ہم احرام باندھ کر کے مدینہ پہنچے اور اسی احرام سے ہم پھر مکہ مکرمہ کا سفر کریں، یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ آپ احرام کے کپڑے کو پہنے بغیر مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں سے جب آپ حج کے لیے نکلیں تو جو ذوالحلیفہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات قرار دیا ہے، یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ حج کی نیت کریں اور احرام باندھیں، اور جو احرام کا کپڑا ہے آپ اس کو باندھیں۔ یہ 2 میقات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور پڑوسی ملک کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اسی طرح سے حضرات، حج کی نیت کیسے کی جائے اور عمرہ کی ادائیگی کیسے کی جائے، حج تمتع کی ادائیگی ہم کیسے کریں، حج قران کیا ہے، حج افراد کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے ان ساری چیزوں کی تفصیلات ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو سنت رسول اللہ کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انسان بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انسان مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی